جیسے قبیلے کے سردار آتے تو اس خدیجہ اٹھ کے کہتی ہے قبیلے کے پورے سرداروں، اے مکے کے باشندوں، تم گوار ہے نا، یہ مال میں نے محمد کے حوالے کر دیا، یہ جیسے چاہے سے خرچ کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو پلاننگ کے ساتھ بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ساس بھی کبھی بہو تھی، کہانی گھر گھر کی، کسوٹی زندگی کی، نئے نئے سیریل ہیں، اور عورتوں میں بغاوت پیدا کی جا رہی۔ کیسی؟ ویسی ساڑی دلاؤ، ویسا چونڈا دلاؤ، ویسا ہار دلاؤ، نہیں دلائیں گے تمہاری عزت نیلام کر دوں گی۔ کہاں پہ؟ ولیموں میں، شادیوں میں۔ اللہ رحم کرے۔ شوہر پہ پریشرائز کری شوہر کو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، جھوٹ بولو، سود سے لاؤ، لیکن لاؤ لاؤ۔ ارے جو بھی روکی سکی خوش نہیں ہوں، اس کے لیے شادی کرے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، عبرت لو ان صحابیات کی زندگی سے۔ کیسی ہے خدیجہ؟ پورا مال اللہ کے دین کے لیے لٹا ڈالی، پورا مال، پورا مال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اچھا پکتا آپ کے پاس تو خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن نسبت تھی خدیجہ کی سہیلیوں سے آپ مال بھیجتے۔ ایک مرتبہ جنگ کے بعد اللہ کے رسول سب کھڑے ہوئے، دو عورتیں آئی، بڑی دیر تک عورتوں سے اللہ کے رسول بات کرتے ٹھہر گئے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی دیر سے ہم کو چھوڑ کر دو عورتوں سے بات کرتے کھڑے رہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں جانتے یہ خدیجہ کی سہیلیاں تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ بیوی کی عظمت تھی۔ میری ماں اور بہنوں، تم کو بھی آج اپنے شوہروں کی عظمت، ان کا وقار، ان کی عزت کو بڑھانا ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر اللہ میری امت میں تعظیمی سجدے کو جائز کرتا، جبکہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر اللہ میری امت میں تعظیمی سجدے کو جائز کرتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو کہتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ مقام ہے عورتوں کا، یہ مقام ہے شوہروں کا۔ اور بات یاد رکھیے دوستو، اب یہاں عورتیں بولے بہت ابوبکر صاحب آدمیوں کی تعریف کریں، عورتوں کے لیے کیا ہے پھر؟ یاد رکھیے ان کے حقوق تم پر ہے، ان کا نعت و نخرہ، ان کی اچھی اور بری ہر چیز، کیونکہ یہ تو اپنے باپ کے گھر سے سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی ہے۔ ان اپنے باپ کے گھر سے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، اپنے بچپن کے آنگن کو، اپنے بھائیوں کے سہارے کو، اپنی ماں کے آنچل کو، اپنے باپ کی شفقت کو، سب کچھ چھوڑ کے تمہارے گھر آئی ہے، تمہارے گھر آئی ہے۔ اب اس کی ہر ذمہ داری تم پر ہے، ہر ذمہ داری۔ اس لیے دوست ساتھیو، اللہ کے لیے جوڑوں سے جہیز مت مانگو، جوڑوں سے جہیز مت مانگو۔ وہ ان کے ماں باپ اپنا دل کا ٹکڑا تمہیں دے رہے، اور اوپر سے تمہیں امپالا کار دینا، اوپر سے تم کو موٹر سائیکل دینا، اوپر سے تم کو 50,000 جوڑے کی رقم دینا، یہ کون سا رواج ہے میرے دوستوں؟ اللہ کے لیے عمل چھوڑو۔ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کو خوام بنایا، پتھر کے سینے کو چیر کر پانی نکال دیتے ہیں۔ عورتوں کی تمام ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہے، اس کے نعت و نخرہ، اس کا کھانا پینا، کپڑا لتا، سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئے ہیں۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی خدیجہ کا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ کے رفیق چچا کا انتقال، دو اٹوٹ حصے ٹوٹ گئے۔ اب ابو لہب مکے کا ذمہ دار بن گیا، اب کہتا ہے کہ محمد کی دال یہاں گلنے والی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد کی دال اب یہاں گلنے والی نہیں ہے، یہ بستی یا علاقہ چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ۔ جو کچھ صحابہ کرام ایمان لا لیے تھے وہ سختی کے ساتھ جمے تھے۔ اس کے بعد جب مکہ سرد کر دیا گیا تو آپ مکے کے باہر آئے اپنے غلام زید کو ساتھ لے کر۔ اب کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم یہاں سے کہاں جائیں گے، کس سم جائیں گے؟ تو کہا کہ یہاں سے فرلانگ کچھ حصے کے اوپر 90 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اس مکہ کے نواح سے آگے چل کر ایک بستی ہے جس کو طائف کہتے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے ہمدرد اور محبت والے لوگ ہیں، وہاں جائیں گے، وہاں پہ اللہ کی بات کو پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 51 سال، 51 ایئر، 51 سال ہے۔ زید کو ساتھ لے کر 90 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کر گئے۔ اللہ اکبر، 90 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کر گئے۔ 51 سال، 51 ایئرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے میرے دوست ساتھیوں، 51 ایئر۔ اور نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکیلے، اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہے زید، نکل کر گئے۔ یہ واحد ایک صحابی ہے جس کا نام زید بن حارثہ ہے۔ پوری قرآن میں 114 سورتوں میں اللہ کسی صحابی کا نام نہیں لیا سوائے ایک صحابی جس کا نام زید ہے۔ اللہ اس صحابی کو آپ کا نام سے یاد کرتا ہے قرآن میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر پہنچے۔ کس کے گھر پر پہنچے؟ عمر بن ثقفی کے مکان پر، جو طائف کا سردار ہے۔ 90 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کر گئے، راستے میں بھوک اور پیاس ہے، طائف کی بستی میں پہنچے، عمر بن ثقفی کے مکان پر پہنچے۔ اس کے 3 بیٹے، عبداللہ، مسعود، حبیب، 3 بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیے،
بات چیت کیے اور کہنے لگے اللہ کے بندو میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں, تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں, میری بات کو مان لو, میری بات کو قبول کر لو, اس میں تمہاری بھلائی ہے اور تمہاری قوم کی بھلائی ہے, اپنی زبان سے اقرار کر لو. تو عبد الجلیل, مسعود اور حبیب ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے یا محمد کعبے کا پردہ پھٹے اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا. اللہ اکبر. 90 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کر آئے, پیدل چل کر آئے, اور یہاں پر عبد الجلیل, مسعود, حبیب یہ تینوں ہے, اور تینوں یہ کہتے اس میں سے ایک کہتا کعبے کا پردہ پھٹے یا محمد اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا. ایک محاورہ اس نے کہا میں تباہ ہو جاؤں گا اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, ایسا ایک محاورہ اس نے کہا کعبے کا پردہ پھٹے یا محمد اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا. اس کے بعد ایک کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے بات کرنا بیکار ہے, اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ سے اور بات کرنا بیکار ہے. اللہ اکبر. عرب کی مہمان نوازی تو سب سے آگے تھی, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, نہ کسی نے پانی کو پوچھا, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, نہ کسی نے پانی کو پوچھا. 90 کلومیٹر پیدل چل کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, چلچلاتی دھوپ, اور جس علاقے میں آئے وہ سرد و شاداب علاقہ ہے, بڑے بڑے باغات ہیں, بڑے بڑے کھیت و کھلیان ہیں, فارم ہاؤس ہے, ریسورٹس ہے, اور ٹھنڈا ماحول, ایسی سردی ہڈیوں کو جمع کر دے, ایسی سردی. اللہ کے رسول آئے, اب دونوں بات کی. تیسرا یہ کہتا ہے یا محمد کون سا حرف زر آپ کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتا ہے کون سا حرف زر آپ کے پاس ہے جو اللہ آپ کو نبی بنا دیا. ارے کھمک, قبیلہ, ذات, برادری, پیسہ, لتا, فوج, قبیلہ, زر, حکومت ہمارے پاس ہے. اگر اللہ نبی بنانا ہوتا تو ہم کو بناتا, تم جیسے فقیر کو کیسے بنا دیا. نعوذ باللہ من الظالمین. یا محمد اللہ فقیروں کو نبوت نہیں دیتا تو ہم کو دیتا. ہم زر والے ہیں, روب, دبدبا, کھمک, فوج ہمارے پاس ہے, تم کو کیسے نبی بنا دیا. نعوذ باللہ من الظالمین. بار بار کو تانے دیتے کر. زید کہتے یا رسول اللہ دیکھیں تو صحیح آپ کو کیسے تانے دے رہا ہے. کہتے کہ کہنے دو. اس کے بعد کہنے لگے اللہ کے بندو میری بات تمہارے پاس امانت ہے, میں 10 دن تک اس بستی میں رہوں گا, 10 دن تک ہر گھر جاؤں گا, ہر گھر جاؤں گا, لوگوں کے ٹھڈیوں کو ہاتھ لگا کر, ان کی پیشانیوں کو پکڑ کر اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچاؤں گا. میری بات تمہارے پاس امانت ہے, میرے بت پیچھے میرے خیالوں کو, میری باتوں کو تم لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے نہیں رکھنا. یہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. ایک دن گزر گیا, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, نہ کسی نے پانی کو پوچھا. اللہ اکبر. میرے دوستو غور کرو, عمر 51 سال ہے, 51 ایئرس. نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, نہ کسی نے پانی کو پوچھا. ایک دن گزر گیا, بنو عمارہ, بنو غم, بنو خیرہ سب کے پاس جاتے, کوئی آپ کی بات کو نہیں سن. دوسرا دن آیا, رات آتی ایسی سردی کہ جسم کپ کپا اڑتا اور تھم جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جسم پر ریشے پڑ جاتے اور جسم پھٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون گرنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر. ایک ہی عبادہ ہے, کپ کپاتے جھاڑ کر رہتے. 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, 5 دن گزر گئے, 6 دن گزر گئے, 6 دن گزر گئے, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, نہ کسی نے پانی کو پوچھا. اللہ اکبر. 6 دن تک بھوکی اور پیاسے. کہاں؟ طائف کی سرزمین پر. آج امتی کا دم بڑھتے ہو نا, آج امتی کا دم بڑھتے ہو نا. اپنے آپ کو کہتے کہ ہم رسول کے نام پر جان دینے والے ہو. ارے ظالمو, اپنے 6 اور 7 فٹ کے جسم پر داڑھی نہیں چھوڑتے تو رسول کے نام پر جان کیا دو گے. غور کرو اپنے آپ پر, غور کرو اپنے آپ پر. 6 اور 7 فٹ کے تمہارے جسم پر دیکھو, رسول کی سنت نہیں ہے تو جان کیا دیں گے. ہاں, ہم سے یہ کہا جاتا ہے ہم خوبصورتی کی علامت بنا رہے ہیں. میرے عزیزو, دنیا کے کسی شے سے, کسی بھی مسلمان سے, اس سے پوچھو کہ اس زمین پہ سب سے حسین جمیل شخص کون ہے. ہر شخص بے ساختہ اپنی زبان سے کہیں گا اس زمین پہ سب سے حسین جمیل شخص کوئی تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا, نازاں ہے جس میں حسن وہ حسن رسول ہے, نازاں ہے جس میں حسن وہ حسن رسول ہے, یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. کیا کہتا ہے شاعر, نگاہ برق نہیں, چہرہ آفتاب نہیں, وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رسول داڑھی کو رکھ کر خوبصورت ہے, تم داڑھی کو کٹا کر کیسے خوبصورت بن جاؤ گے, کیسے خوبصورت بن جاؤ گے. میرے دوستو, اپنے چہروں پہ داڑیاں چھوڑو. رمضان کی کھیتی نہیں, رمضان آ گئے کھیتی اگ گئی. رمضان کی رات, چاند رات جیسے دکھی, صبح حجام کے گھر پہ گئے,
کیا بولتے نہیں ہمارے جورو برے چپری جی تمہاری داڑھی. دونوں بھی دوزخ کے نچلے حصے میں. پھر اللہ رحم کرے. یہ عورتوں کو بھی ہونا چاہیے. اور اکثر ماں باپ بھی بچوں کو جو ہے انہیں پریشرائز کرتے کیا میں آئیے عمر ہے داڑھی چھوڑنے کی تمہاری. میرے کو دیکھو اب تک نہیں چھوڑا بھائی. کب چھوڑتا خبر میں گیا بات. کب چھوڑتا پھر میرے بابا. فرشتے جوتے جوتے مارے بات. اس لیے دوستو اب وقت ہے. سانس ہے عمل ہے. جب سانس چھوٹ جائے گی عمل نہیں حساب ہوگا. عمل نہیں حساب ہوگا. اللہ کے لیے اللہ کے لیے اپنے چہروں پہ داڑھی چھوڑو. اور ماں باپ اپنے اولاد کو جو ہے پریشر مت کرو داڑھی کو کاٹنے کے لیے. الٹا پریشر ڈالو داڑھی چھوڑ بول کے. سبحان اللہ. ایک سنت پہ عمل کرو برکت کے دانے کھل جائیں گے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس فتنوں کے دور میں جو کوئی ایک میری سنت کو اڈاپٹ کر لے گا اپنا لے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا محبت کا جو لوگ دم بھرتے نا اللہ کے رسول بات بتا دیے جو کوئی جو میری سنت سے محبت کرے گا اس پہ عمل کرے گا فتنوں کے دور میں وہ مجھ سے محبت کرے گا. اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب 7 دن گزر گئے نہ کسی نے کھانے کو پوچھا نہ کسی نے پانی کو پوچھا. پورا علاقہ ہے اور سردی ہے کہ ایسی سردی ہڈیوں کو جما دیتی. خون جسم سے رس رہا ہے. کب کپا گئے. 10واں دن آیا. اللہ اکبر. نہ کسی کھانے کو پوچھا نہ کوئی پانی کو پوچھا. اللہ کے رسول جس جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتے وہاں ہلکے سے پودے گھاس کے اڑتے اس گھاس کو توڑ کے کھا لیتے. اللہ اکبر. گھاس کو توڑ کے کھا لیتے. حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں احد کے بعد کوئی اور کرب والا دل کون سا آیا تھا مشکل والا دن کون سا ہے. تو فرماتے عائشہ میری زندگی میں 2 دن بڑے کرب اور مشکلات کے تھے. ایک احد کی وادی کا دن دوسرا طائف کی بستی کا دن. اللہ اکبر. طائف کی بستی کا دن انتہائی سرد تکلیف میں ہے. 10 دن بھوکے اور پیاسے. اللہ اکبر. 10 دن میرے دوست ساتھیوں نہ کوئی کھانے کو پوچھا نہ کوئی پانی کو پوچھا. 10واں دن آیا کب کپاتے اٹھے غش کھاتے زمین پہ گر جاتے. 51 سال عمر ہے میرے دوستو. 51 سال 90 کلومیٹر کا راستہ پیدل چل کے آئے. اللہ کے بندو آج تمہاری بستی میں حجام ہے دھوبی ہے موچی ہے تم اس کو پیغام نہیں پہنچا سکے. یہ دین نہ آپ کی نہ میرے گھر کی دولت نہیں. یہ دین اس قوم کی امانت ہے. ان کی تک پہنچانا ہے. میرے دوست ساتھیوں یہ نبی کی سیرت کیوں سنائی جا رہی ہے. یہ کیوں سنائی جا رہی ہے. اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے نا. کیا رات ہوتی ہے صبح ہوتی ہے زندگی بس یوں تمام ہوتی ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آئے تھے کہانیاں اور قصے سنا لے نعرے تکبیر کے نعرے بلند کر لے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے. یہ بیان جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کیا آپ کی دل جوئی کے لیے یا کانوں کی عیاشی کے لیے نہیں دوستو. آپ کی اور میری زندگی میں عمل پیدا ہو جائے. عمل پیدا ہو جائے. یہ واقعات کیوں سنا جا رہے کہ اس واقعات کے ذریعے سے میں اور آپ عبرت لینے والے بنے اور کچے اور پکے مکان میں اس دین کو غالب کرنے والے بنے. ان دنیا کے جو لوگ آج التش کہ میں پیاسا ہوں میری پیاس بجھاؤ جو لوگ آواز دے رہے ہیں ان تک اس دین کو پہنچانا ہے دوست ساتھیوں. ان تک اس دین کو پہنچانا ہے. اگر میں اور آپ یہ دین کو نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائیں گا. میرے اور آپ کے کھانوں پہ یہ دین کی ذمہ داری ہے. میں اور آپ اگر یہ دین کو نہیں پہنچائیں گے پھر کون پہنچائے گا. عزیز اور دوست ساتھیوں 10 دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین پر ہے. 10واں دن آیا. اوباش اور چھچورے قسم کے کچھ بچے اوباش اور چھچورے قسم کے جو ہر بستی میں پائے جاتے ایسے بچے چھچورے اور اوباش قسم کے جس سے بستی والے بھی پریشان گھر والے بھی پریشان پولیس والے بھی پریشان. اللہ اکبر. جو ہر بستی میں پائے جاتے تھیٹروں کے پاس کیرم بورڈ کے اڈوں کے پاس گھروں کے نکڑ کے اوپر ہوٹلوں کے اوپر رات کے 2-2 بجے چبوتروں کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ کرتے ہوئے یہ سائٹ وہ سائٹ دیکھتے ہوئے رات کے 3-3 بجے گھر کو آتے ہوئے صبح جب اشار ہوتے تو رات کے دن کے 2-2:30 بجے. اور ایسے لوگوں کے لیے مساجد بھی ہے 4:30 بجے جمعے کی نماز. اور ان لوگوں کو معلوم رہتا کہاں پہ کون سی نماز ہونے والی ہے کہاں کون سی نماز ہونے والی ہے. ہمارے پاس سروجنی کے پاس 4:30 بجے جمعے کی نماز ہوتی. اللہ اب تھوڑا ہو تو مغرب پڑھاؤ پھر عصر کا وقت بھی چلے گا مغرب پڑھاؤ. اللہ کس کے لیے ہے. ان لوگوں کے لیے رکھے صاحب جو لیٹ لطیفہ ہے. اللہ رحم کرے. ایسے ہر بستی میں پائے جاتے ایسے اوباش کسی کو چھچورے بچے. عبداللہ مسعود اور حبیب نے ان کے پیچھے لگا دی. ایک ہجوم ہے ہاتھ میں سنکریلے لے کر پتھرے لے کر لکڑیاں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے. زید بن حارثہ دیکھتے کہتے یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح ایک گروہ ہے جو ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے بندو میری بات کو سنو میری بات کو مانو. میں تمہارے درمیان یہ پیغام لے کر ہوں. یہ کہنا تھا سنسناتا اور پتھر آیا نبی کی پیشانی کو پھوڑ دیا. اللہ اکبر.